بیٹا یاد رکھیے کہ زندگی میں آپ سارے کے سارے جو بیٹھے ہیں نا اس وقت، ان میں سے جو موبائل چھوڑ دیں گے ان کے علاوہ، ٹھیک ہے، موبائل پاس رکھیں گے تو پھر اسے یہ اتنا بڑا عذاب ہے آج کل ہمارے سر پہ، یہ صرف موبائل ہی آج کسی شخص کو کچھ نہیں کرنے دیتی۔ وہ کون سی ایسی بیماری ہے جو ہمیں پڑھنے نہیں دیتی، یا جو ہمیں کچھ سیکھنے نہیں دیتی، یا جو ہمارے ذہنوں کو جکڑے ہوئے ہے؟ وہ پتہ کون سی ہے؟ وہ موبائل ہے۔ اور یہ اتنی ایفیکٹو چیز ہے، اگر ہم اس کو ایفیکٹو بنا لیں اور اگر اس کو ہم غلط استعمال کریں تو یہ پھر ہمیں ہر وقت ہی، ایون تو میں نے اکثر دیکھا مسجد میں ہم نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں نا، جیسے سلام پھرتا ہے باہر بھی نہیں نکلتے، فوراً کچھ لوگ موبائل نکالتے ہیں جیب میں سے۔ وہ کسی نے کہنے والے نے خوب کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ قبولیت کا میسج آنا ہو، ٹھیک ہے، ادھر سے نماز پڑھی ہے اور فوراً سے موبائل باہر نکالا، تو ایسا پتہ نہیں کوئی میسج قبولیت دا نہ آ گیا ہوئے۔ بیٹا وہ تو پھر بات ہی بات کی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں نا، کامیاب ہونے کے لیے ہم سارے بیٹھے ہیں، ہم سارے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہو جائیں؟ کامیاب ہو جائیں، کامیابی کے لیے آئے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہاں وہ بابا شرارتی بابا، ہاں بیٹا یہ ایکچولی ہنسی والی باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں ہمارا المیہ ہے۔ اس وقت ہمارے لیے امپورٹنٹ ہر وہ چیز ہے جو فضول ہے، یہ یاد رکھیے، ہر وہ چیز فضول ہے جو ہمیں ہماری کامیابی کے آگے ہرڈل بنتی ہے۔ دیکھیں کامیاب ہم ہونا چاہتے ہیں تو کامیابی کا ایک خوبصورت ترین رستہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات نے ہم بتایا ہے۔ میں کہتا ہوں تو زندگی میں آپ 3 کام پریورٹی پہ کریں۔ کون کون سے 3 کام؟ آپ ہر دن کیا ہوتا ہے؟ ہر دن ہوتا ہے نا، تو اس وقت آپ اٹھتے ہیں، اٹھ کر پہلی تو بات ہے کہ آپ گول بناتے ہیں، تو گول تو آپ کا اتنا بڑا ہو کہ اس کو اچیو کرنے میں مزہ آئے۔ سپوز میں یہاں پہ ہوں، آپ کہتے ہیں سول جج بننا ہے، آپ کہتے ہیں ایڈیشنل سیشن جج بننا ہے، آپ کہتے ہیں کیا بننا ہے، ہر ایک سے گول پوچھا جاتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا ایک بڑھئی کیا بنا رہا تھا، یہ بڑھئی کا کام ہوتا ہے کرسیاں بنانا، میز بنانا، ٹھیک ہے، بڑھئی اب کرسی بنا رہا ہے اور بڑی دل جمی سے بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے بنا رہا ہے جیسے اپنے استعمال کے لیے بنائی جاتی ہے، اتنی خوبصورتی، اتنا جہد کے ساتھ بنا رہا ہے۔ کسی نے پوچھا یار تم پہلے بھی بڑی کرسیاں بنائیاں نے، یہ اس طرح کیوں بنا رہے ہو؟ اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا یہ پتہ ہے کرسی کس کی ہے؟ اس نے کہا یہ صدر کی۔ تو اس نے کہا یہ صدر کی کرسی نہیں، یہ میری ہے، میں نے صدر بن کے اس پہ بیٹھنا ہے۔ اور وقت نے ثابت کیا کہ وہ شخص اس کرسی پہ بیٹھا کیسے؟ محنت کر کے۔ اس وقت اس کا گول تھا، اب وہ بڑھئی ہے، وہ بچہ ہے، اور گول یہ صدر ہے، اس سے کوسوں دور ہے، لیکن اس وقت اس نے ٹھان لی تھی کہ میں نے صدر پاکستان یا صدر امریکہ بننا ہے، تو وہ بن گیا۔ کیسے؟ محنت کرتا رہا، اس گول کی طرف چلتا رہا، رستے میں بہت ساری ہرڈلز بھی اس کو آئیں، بہت سارے اس نے چیزیں بھی دیکھیں، تتی تو بھی لگی، چھاؤں بھی، ہر چیز دیکھتا گیا، لیکن ایٹ دا اینڈ وہ کیا بن گیا؟ جو وہ بننا چاہتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ گول، اور ایز اے مسلم ہم کہتے ہیں یہ کل دا دے پتہ نہیں، سپوز تو میں اتنا بڑا کیا کروں؟ وہ کہتے ہیں پھر اس گول کو توڑ لو، توڑتے جاؤ توڑتے جاؤ توڑتے جاؤ، اور توڑ کر وہ دن جس میں آپ اٹھ گئے، وہ دن جس میں آپ اللہ کی ذات نے، بشریت مسلمان ہمیں اگلے سانس کا بالکل نہیں پتہ، جس دن اٹھ گئے ہیں اس دن کا وہ گول جو آپ کا ٹکڑا ہے اس کو کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ گول کیا ہے؟ میں کہتا ہوتا ہوں 3 کام زندگی میں ضرور کرو، 3 کام ایک دن کے اندر۔ کون سے؟ ایک احکام الہی، اللہ کی ذات نے آپ پہ فرض کیا کیا ہے؟ وہ نمازیں ہیں، جس کا کہتے ہیں قبر میں سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہونا ہے؟ دیٹ از
نماز، ٹھیک ہے، ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، بھلا کیوں، اس کی اتنی رکھتے ہیں، بھائی اتنی رکھتے اگر نہیں پڑھتے، سپوز فرض تو پڑھ لے یار، فرض پڑھنے لگ گیا تو پھر آپ کو سنتیں بھی پڑھنے شروع ہو جاؤ گے، پھر آپ کیا کرو گے، ہو سکتا ہے آپ اس کے نوافل بھی پڑھنے لگ جاؤ۔ حدیث پاک کا مفہوم اللہ کمی بیشی معاف فرمائے کہ آخرت میں اگر فرض کہیں رہ گیا ہوا، آپ نے فرض ادا نہیں کیا لیکن کہیں رہ گیا ہوا، تو آپ کی سنتیں اور نوافل دیکھے جائیں گے، ٹھیک ہے، فرض کو پورا کرنے کے لیے ان کو اٹھایا جائے گا، لیکن جس کے پاس تو سنتیں بھی نہیں ہیں، نوافل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کرے گا، اور فرض تو کبھی ادا ہی نہیں کیا، تو پھر کہاں جائیں گے، پھر تو ہم کہیں کے نہیں۔ پہلی بات احکام الہی، ایک دن کا کام بتا رہا ہوں، زندگی بعد نہیں، ایک دن جس دن اللہ نے اٹھا دیا، شکر ادا کرو، اور اس شکر ادا کرنے کے ساتھ اللہ نے اوبلیگیشنز لگائی ہیں چند ایک، وہ پوری کر لو۔ نمبر 2، جس نے آپ کو جنا، ٹھیک ہے، جو آپ کے کسٹوڈین ہیں، وہ والدین ہیں، وہ آپ کے گارڈینز ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا چاہتے ہیں آپ سے، وہ خدا کی قسم اپنے لیے کچھ نہیں چاہتے۔ ماں باپ، بہن بھائی جو آپ سے بڑے ہیں، جو آپ کو بھیج رہے ہیں پڑھنے کے لیے جاؤ، وہ آپ سے کچھ نہیں چاہتے اپنے لیے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ بن جائیں، کچھ آگے چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات، والدین نے جو آپ پہ اوبلیگیشنز لگائی ہیں ایک دن میں وہ کریں، اور وہ ڈیفینیٹلی آپ کا پرپز ہوگا، آپ کا مقصد ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ تیسرا کام آپ کا مقصد ہے، آپ کس لیے یہاں آئے ہو۔ کچھ لوگ آؤٹ آف سٹی سے آئے ہوئے ہیں، کچھ لوگ دوسرے سٹی سے روز آتے ہیں، کچھ لوگوں کا تو 8-8 10-10 سال سے بیچارے باہر پھر رہے ہیں، کیا کرنے کے لیے، اپنے مقصد کے لیے۔ تو یہ سب سے پہلے ایک دن میں یہ 3 کام کیا کرو، ٹھیک ہے۔ اللہ نے نماز کا کہا پڑھ لو، قرآن پاک ٹائم مل جائے پڑھ لو، جس نے آپ کو آگے لے کے جانا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ نے کہا، والدین نے کہا کہ بیٹا خدا را ساڈی عزت دا بھی خیال رکھیں تے جا کے پڑھ، کچھ بن کے وکھائی سانو۔ وہ والدین وہ بھی آپ کے لیے کہہ رہے ہیں، اور مقصد وہ اس کے لیے آپ جس کے لیے پھر رہے ہیں، ایک دن میں وہ 2 گھنٹے وہ 4 گھنٹے پڑھ لیں اپنے لیے۔ باقی کیا ہے، آپ کا سارا کیا، آپ کا سارا آپ کا فضول ہے، میننگ دیر بعد دنیا پھر ساری آپ کے لیے ہے۔ یہ 3 کام کر لیے، پھر دنیا ساری آپ کی ہے۔ آپ سینما بھی جا سکتے ہیں، آپ پارک بھی جا سکتے ہیں، آپ گیم بھی کھیل سکتے ہیں، سارا کام کریں، لیکن پہلا 3 کام یہ ہے، ان کو کر لو۔ اور پھر یہ کروائے گا کون، آپ کے اندر ایک اور بندہ بیٹھا ہے جس کو ضمیر کہتے ہیں، اس سے پوچھ لیا کرو، کیا پچھلی رات جو پچھلا دن گزرا میں نے کیا تھا، آج میں اس پہ آ گیا ہوں، کیا وہ میں نے کیا تھا؟ اگر نہیں کیا تو پھر اپنے آپ کو کل کے لیے راضی کریں کہ پچھلا میں نہیں کر سکا تھا، آج میں کر لوں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ آپ اپنے کام جو ہے وہ پلے باندھ لیں۔ سارے ماشاءاللہ فیوچر ججز ہیں، یا جج نہیں بنیں گے تو اللہ کے ذات ہو سکتا ہے بہت اچھا وکیل بنا دے، ٹھیک ہے، لیکن ایک کام ضروری آپ کے لیے ہے، وہ آپ کو جو دن کا کام ہے وہ پورا کرتا رہیں، اپنے آپ سے سیٹسفائی رہیں، دین ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ چلیں جی،